الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 25 ہے۔ اس کا موضوع ہے نماز خشوع کے ساتھ ادا کرنے کی اہمیت اور طریقہ۔ محترم سامعین، خشوع کے معنی ہے توجہ اور دھیان سے نماز ادا کرنا۔ خشوع دل میں بھی ہوتا ہے اور باقی اعضاء اور بدن میں بھی خشوع ہوتا ہے۔ دل میں خشوع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اختیار سے ادھر ادھر کی بات نہ سوچے، توجہ نماز کی طرف رکھے، اور باقی بدن میں خشوع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گردن یا نظر سے کسی اور چیز کو نہ دیکھے، سر کو اوپر نہ اٹھائے، بالوں کو کپڑوں کو بار بار نہ سنوارے، بلا ضرورت نہ کھجلائے نہ کھنکارے، الغرض بالکل سکون اور اطمینان سے نماز ادا کرے۔ اس سے واضح ہوا کہ خشوع سے نماز ادا کرنا ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ اگر غیر اختیاری طور پر نماز میں کسی اور چیز کا خیال آئے تو دوبارہ اپنا دھیان نماز کی طرف کر لیں۔ غیر اختیاری خیالات سے خشوع میں کمی نہیں ہوتی۔ خشوع میں کمی تب ہوگی جب ہم اپنے اختیار سے دوسری بات سوچیں گے۔ غیر اختیاری طور پر اگر دوسرے خیالات آئیں تو ہم بار بار اپنی توجہ نماز کی طرف کرتے رہیں، خشوع کامل رہے گا، ناقص نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، اب خشوع کی اہمیت سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً ان مسلمانوں نے کامیابی پائی جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں، یعنی سکون سے نماز ادا کرنے والے ہیں۔ عن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرجل لینصرف وما كتب له الا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لیے ثواب کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے، اسی طرح بعض کے لیے 9واں حصہ، بعض کے لیے 8واں حصہ، 7واں، 6واں، 5واں، چوتھائی، تہائی، آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ نماز کے آداب کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے اور خشوع میں کمی کی وجہ سے ثواب کم ہو جاتا ہے۔ جتنی کوتاہی زیادہ ہوگی اتنا ہی ثواب کم ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مسلمان فرض نماز کا وقت آنے پر اس کے لیے اچھی طرح وضو کرے، پھر پورے خشوع اور اچھے رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز ادا کرے تو وہ نماز اس کے واسطے پچھلے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، جب تک وہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہوا ہو، اور نماز کی یہ برکت اسے ہر وقت حاصل ہوتی ہے۔ حضرات محترم، خشوع کے بغیر نماز ایسے ہی ہے جیسے مغز کے بغیر بادام۔ خشوع نماز کی روح ہے، اس لیے خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ ہمیں پورے اطمینان اور توجہ سے نماز ادا کرنی چاہیے، گویا کہ اپنی زندگی کی آخری نماز ادا کر رہے ہوں۔ ہمارے دنیا میں آنے کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور میں نے جن اور انسان کو دراصل اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں۔ دوسرے کاموں کی اجازت ضرورت کے درجے میں ہے کہ ان سے فارغ ہو کر اصل کام کریں، یعنی عبادت کریں۔ سو جب ہماری پیدائش کا اصل مقصد صرف عبادت ہے تو ہمیں پوری دل جمعی سے ادا کرنی چاہیے، کیونکہ نماز اور دوسری عبادات کے لیے ہی تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ ہمارے دل کی یہ کیفیت نہ ہو کہ جلدی سے نماز ختم ہو اور ہم دنیا کے کسی کام میں لگیں۔ جیسے بچے کھیل کود کے شوقین ہوتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں ان کا دل نہیں لگتا، دھیان ان کا اسی طرف ہوتا ہے کہ نماز ختم ہو اور ہم کھیل کود میں لگیں۔ ہماری نماز بچوں کی طرح نہیں ہونی چاہیے۔ جب نماز پڑھنے لگیں تو یہ سمجھیں کہ اپنا اصلی کام اب کرنے لگے ہیں، لہذا پورے اطمینان اور توجہ سے نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیں۔ محترم سامعین، نماز میں خشوع حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نماز میں جو کچھ پڑھ رہا ہو اسے صرف اپنی یادداشت سے نہ پڑھا جائے،
بلکہ ہر لفظ کا الگ ارادہ کر کے اسے منہ سے نکالے کہ اب سبحانک اللہم کہوں گا، اب وبحمدک کہہ رہا ہوں، اب وتبارک اسمک منہ سے نکل رہا ہے۔ اسی طرح سب الفاظ ادا کرنے سے دوسرے خیالات بند ہو جائیں گے۔ اگر بالفرض پھر کوئی خیال آ جائے تو دوبارہ اسی طرح توجہ نماز کی طرف کریں، اور اگر نماز کا ترجمہ بھی اچھی طرح یاد کر لیں تو بہت مفید ہے۔ جب امام اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہو تو تلاوت سننے کی طرف توجہ رکھیے، اور جب آہستہ آواز سے امام تلاوت کر رہا ہو تو زبان ہلائے بغیر دل میں سورۃ فاتحہ کا دھیان رکھیں۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر خشوع کے لیے ایسے کرے تو پھر گنجائش ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آنکھیں کھلی رکھے اور توجہ سے نماز ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے کہ کھڑے کھڑے پاؤں پر سوجن آ جاتی۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں حالانکہ آپ بخشے بخشائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک پرندہ اڑا اور چونکہ باغ گنجان تھا اس لیے اس کو جلدی سے باہر جانے کا راستہ نہ ملا۔ کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف اڑتا رہا اور نکلنے کا راستہ ڈھونڈتا رہا۔ ان کی نگاہ اس پر پڑی اور اس منظر کی وجہ سے ادھر خیال لگ گیا اور نگاہ اس پرندے کے ساتھ پھرتی رہی۔ دفعتاً نماز کا خیال آیا تو سہو ہو گیا کہ کون سی رکعت ہے۔ نہایت رنج ہوا کہ اس باغ کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی کہ نماز میں بھول ہوئی۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا قصہ عرض کر کے درخواست کی کہ اس باغ کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی ہے، اس لیے میں اسے اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، آپ جہاں دل چاہے اسے خرچ فرما دیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں پیش آیا کہ ایک انصاری اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کھجوریں پکنے کا زمانہ عروج پر تھا اور خوشے کھجوروں کے بوجھ اور کثرت سے جھکے پڑے تھے۔ نگاہ خوشوں پر پڑی اور کھجوروں سے بھرے ہونے کی وجہ سے بہت ہی اچھے معلوم ہوئے۔ خیال ادھر لگ گیا، جس کی وجہ سے یہ بھی یاد نہ رہا کہ کتنی رکعتیں ہوئیں۔ اس کے صدمے کا ایسا غلبہ ہوا کہ اس کی وجہ سے ارادہ کر لیا کہ اس باغ کو اب نہیں رکھنا، جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اسے جو چاہیں کریں۔ انہوں نے وہ باغ 50,000 میں فروخت کر کے اس کی قیمت دینی کاموں میں خرچ کر دی۔ حضرات محترم، یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 25 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 26 کا موضوع ہوگا نماز اور 5 صورتوں کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پورے خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق دیں، آمین۔